بیوی پر شوہر کا عظیم حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 میں، جو بار بار ہم نے سنا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو، اچھی طرح سے پیش ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مرد پر عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح عورت پر بھی مرد کے حق ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارے۔ اور معروف طریقے سے زندگی کیسے گزارے گی؟ ہمارا یہ عرف ہے ناظرین اکرام کہ بیوی جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، گھر کو سنبھالنے والی ہوتی ہے، وہ شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور یہ اس پر حق ہے اپنے شوہر کا۔ یہ شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین اکرام کہ لڑکیوں کو اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں دی گئی، اور جب وہ نکاح ہونے کے بعد دیکھتی ہیں کہ اب ہمیں یہاں خدمت کرنی ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، کھانا بنانا ہے، صفائی کرنی ہے، جو بھی خدمت ہوتی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات وہ اس حق کو ادا نہیں کرتی ہیں۔ یقیناً شریعت یہ کہتی ہے کہ اب بیوی پر زبردستی بوجھ نہ ڈالا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کو پابند نہ کیا جائے کاموں کا، لیکن عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر جس طرح باہر جا کے محنت کر کے کما رہا ہے، وہاں پر وہ تھک رہا ہے، وہاں پر وہ پسینہ بہا رہا ہے، اپنا وقت وہاں لگا رہا ہے، اور جب واپس لوٹے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی خدمت گزار ہو، اس کی ضروریات کا خیال کرے، اس کی صحت کا خیال کرے، اس کے کھانے کا خیال کرے۔ کیونکہ یہ حسن سلوک میں سے ہے، اور حسن سلوک کرنا عورت پر شوہر کا حق ہے۔ اسی ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا معاملہ ہے آپ جان لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5361، صحیح مسلم 2727، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور اللہ کے نبی سے شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ خدمت کی وجہ سے چکی پیس پیس کر کے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں شکایت کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی آ گئے، ان کو خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی نے انہیں جا کر کے وہاں پر دین سکھایا اور تعلیم دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم روزانہ رات میں جب اپنے بستر پر آ جاؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی، اپنے داماد کو بھی، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرنے کے لیے اس وقت آئیں جب انہیں معلوم پڑا کہ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، تو غلام انہیں مل جائے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر شوہر کی خدمت نہیں ہے، تم کیوں اتنا خدمت کر رہی ہو، کیا ضرورت ہے اس خدمت کی، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے انہیں اذکار سکھائے، کہا یہ اذکار پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے یہ اذکار یہ بہتر ہیں، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں، ان اذکار سے تمہارے لیے مدد ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، گھر میں کام کر رہی ہیں، اور چکی میں آٹا وہ پیس رہی ہیں، اور وہ گھر کی ذمہ داری کو سنبھال رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا یہ معاملہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اس بات کی تربیت دی تھی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل ترین شخص ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی بیٹی کی تربیت اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تربیت کی تھی، جیسا کہ مشہور روایت ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسماء، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5224 اور صحیح مسلم 2182 کہتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح ہوا حضرت زبیر سے، اور ان کے پاس مال نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود ان کے پاس جو موجود تھا گھوڑا، اس گھوڑے کو میں چارہ کھلاتی تھی، اور میں ہی اس کی نگرانی کرتی تھی، اور میں ہی جو ہے
کھجوروں کو کوٹ کر کے کھلاتی تھی، اور میں جو ہے پانی لے کر کے آتی تھی، گھوڑے کو پانی پلاتی تھی، اور اسی طریقے سے میں کھجوریں چن کر کے لاتی تھی۔ یہ ساری ذمہ داری حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہی ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی، جو حدیث نمبر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، فجئت یوما، ایک دن میں آ رہی تھی اور میرے سر پر جو ٹوکری تھی اس میں بیج تھی، کھجوروں کی بیج تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ان کی ملاقات ہو گئی، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو دیکھ کر کے وہ حیا کرنے لگیں کہ اس حالت میں جب وہ کھجور کی بیجیں لے کر کے جا رہی ہیں، یعنی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور اس حالت میں اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کھجور ہے، کھجور کی بیجیں ہیں، چارہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں خدمت کر رہی ہو، اس کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے حضرت اسماء کو نہیں روکا اس سے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اس سے نہیں روکا، یہ نہیں کہا کہ یہ ظلم ہے، بلکہ عورت یہ سمجھتی تھی عہد نبوت میں کہ شوہر کی خدمت یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے شوہر پر، لہٰذا وہ اپنے شوہر کے لیے وہ ضروری سامان اپنے سر پر اٹھا کر کے لا رہی ہیں اور وہ حیا کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے خادم بھیجا جو ان کے کاموں میں مدد کرنے لگے، یہاں تک کہ جب بھیجا تو ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی بات ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جس طرح اپنی بیٹی کو آپ نے تربیت دی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، زوجہ ہے، وہ کیا کرتی تھی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 288، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پر کوئی چیز لگ جاتی، جس چیز کو ہٹانا چاہیے، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اسے کھرچ کر کے نکال دیتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا وہ خیال کرتی تھی کہ اس پر ایسی کوئی چیز نہ لگ جائے جو نہیں لگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہو، ان سب خواتین نے اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، اور اپنے شوہر کی خدمت کو انہوں نے بوجھ اور مصیبت اور پریشانی نہیں سمجھا۔ لہذا ناظرین اکرام، خاص طور پر عورت کو جان لینا چاہیے، جس طرح آپ اگر کام کو بوجھ محسوس کریں گی اور اس سے بیزار ہو جائیں گی، تو آپ سوچئے اگر شوہر ایسے ہی کام سے اگر وہ بیزار ہو جائے اور گھر بیٹھ جائے تو زندگی کا سفر کیسے کٹے گا؟ جس طرح وہ باہر تھک رہا ہے، عورت کو اتنا نہیں دیکھیے جتنا اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرے، اس کی وہ خدمت جہاں پر شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے وہیں پر اسے خوش کرنا ہے، وہیں پر اس کے دل میں راحت کو داخل کرنا ہے۔ جب شوہر تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اس کے لیے صاف بستر کا انتظام ہے، اس کے لیے لباس کا انتظام ہے، اور اس کے بچے اچھی حالت میں ہیں اور بچے کھانا کھا چکے ہیں اور گھر پاک صاف ہے، تو یہ اس کے دل کو خوش کرنے والی چیز ہے، اس سے شوہر کے دل میں مسرت داخل ہوتی ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوشی کا سبب ہوں۔ تو یہ حق جو عورت ادا کرتی ہے، گھر کی خدمت کرتی ہے، جہاں یہ عورت کے اوپر حق ہے شوہر کا، وہیں پر یہ شوہر کے لیے دل میں سکون، اطمینان، راحت کے داخل ہونے کا سبب ہے۔ آج ناظرین کرام، ہم اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں، شادی شدہ شخص محنت کرنے والا جب گھر لوٹتا ہے، گھر کو بکھری حالت میں دیکھتا ہے، اور کھانے کا اس کے لیے انتظام نہیں، بچوں کے لیے انتظام نہیں، بچوں کا لباس صاف نہیں ہے، باہر بھی تھک کر کے جب وہ پریشان ہو کے لوٹتا ہے، گھر کی اس حالت کو دیکھتا ہے، تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ شوہر اس عورت کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ بہت خوش ہو جائے گا، اس کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک کرے گا؟ نہیں، اس کے دل میں یہ چیز اثر کرنے والی ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، ہم اس چیز کا خیال کریں، خاتون اس کا خیال کرے کہ شوہر جس طرح وہ محنت کر کے کما رہا ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، تو گھر کے داخلی امور، گھر کے اندر کے امور کو عورت سنبھالے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور چن کے لا رہی ہیں اور کوٹ کر کے کھجور کی بیجوں کو کوٹ کر کے وہ کھلا رہی ہیں، گھوڑے کو چارہ دے رہی ہیں، پانی لے کر کے آ رہی ہیں ان کے اوپر، اور اپنے سر پر وہ سامان لے کر کے آ رہی ہیں، اب سوچئے کہ اس دور کی عورت ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور ایسی خدمت، ایسی محنت۔ اور آج اگر گھر میں کوئی کام ہو، عورت پریشان ہو جائے، اگر عورت اسے مصیبت سمجھے، اور ایسے واقعات بھی ہوتے ناظرین اکرام کہ بسا اوقات عورت گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور رشتے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ خدمت نہیں کرنا چاہتی۔ خدمت کیے بغیر کیسے شوہر کو خوش کیا جا سکتا، کیسے خوش کرے گی وہ، کیسے اسے سکون اور راحت پہنچائے گی؟ اور وہ جو گھر کے اندر گھر کی خدمت ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں وہ شوہر کی خوشی کا سبب ہے، اس کی راحت کا بھی سبب ہے وہ۔ اگر کھانے کو وقت پر بنایا جائے، گھر کا خیال رکھا جائے، گھر کو صاف رکھا جائے، لباس کو تیار کر کے رکھا جائے، یہ جہاں شوہر کے لیے اچھی بات ہے، جہاں بچوں کے لیے اچھی بات ہے، وہیں اس عورت کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ وہ بھی گھر کے اندر سکون سے زندگی گزار سکتی ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب زندگی مرتب نہ ہو، بکھری ہوئی ہو، ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہوں تو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ ترتیب سے، تنسیق سے، محنت سے انسان کو جو پھل ملتا ہے اس میں بڑا سکون، بڑا اطمینان، بڑی راحت ہوتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے گھر کو پاک صاف رکھتی ہے، زیب و زینت کے ساتھ رکھتی ہے، گھر میں کھانے پینے کا نظم کرتی ہے، اس عورت کی صحت کو آپ دیکھیں، اس عورت کے ذہنی سکون کو آپ دیکھیں۔ اور وہ عورت جو اپنے گھر کو پاک صاف نہیں رکھتی، گھر میں کھانے کا نظم نہیں ہے، گھر میں سونے کا نظم نہیں ہے، اور معاملات بکھرے ہوئے ہیں، اس عورت کی صحت کو بھی آپ دیکھیے، اس کے ذہنی تناؤ کو بھی آپ دیکھیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو ترتیب، یہ جو تنسیق، یہ جو خدمت اور محنت ہے، یہ خود عورت کے حق میں بھی بہتر ہے، اس کے لیے بھی مفید ہے۔ جب وقت پر وہ کام ہو جائے گا، باقی کاموں میں وہ دین اور دنیا کے فائدے کی چیزوں میں اپنا وقت لگا سکتی ہیں۔ آپ سوچیے اس نے نہیں کیا، اب پھر اچانک شوہر کے ناراضگی کے بعد، اور جب دیکھ رہی ہے اچانک اسے کرنا پڑ رہا ہے، تو اس سے معاملات بھی بکھر جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، خاص حق میں نے آپ کے سامنے آج کے اس درس میں پہلا بیان کیا، وہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو۔